سوال نمبر 1، جانور ذبح کرتے وقت اگر گردن الگ ہو جائے تو اس جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوال نمبر 2، مرحومین یعنی میت جو انتقال کر کے دنیا سے جا چکے ہیں ان مرحومین کے نام سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 3، بڑے جانور کی قربانی میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 4، مسافر پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ ان تمامی اہم اور امپورٹنٹ مسائل کو جاننے کے لیے دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ ابھی تک آپ حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل میں سب سے پہلے آ سکے۔ تو دوستو پہلا سوال آپ نے سنا کہ جانور ذبح کرتے وقت اگر گردن الگ ہو جائے تو ایسی صورت میں قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت جب ہم گلے پہ چھری چلائیں تو کم سے کم جو ہے زیادہ سے زیادہ 4 رگیں یا کم سے کم 3 رگیں کاٹنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کاٹنا چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ کاٹنا حقیقت میں اس جو ہے جانور کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ کٹ جائیں اتنا کاٹنا چاہیے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا چاہیے ٹھنڈا ہونے کے بعد، پھر اس کے بعد جو ہے ٹھنڈا ہو جانے کے بعد اس کی گردن کو الگ کر دینا چاہیے۔ یہ قربانی کرنے کا صحیح طریقہ ہے، مگر بالاتفاق اگر کسی مسلمان سے ذبح کرتے وقت جلد بازی میں اگر جو ہے پورا گردن اگر الگ ہو گئی، یعنی ذبح کرتے ہوئے گردن جو ہے اس کا سر جو ہے تن سے جدا ہو گیا، تو ایسی صورت میں قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو دوستو جواب اس کا یہ ہے کہ ایسی صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی، قربانی میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، ثواب میں کمی آئے گی، مگر ایسی پوزیشن میں بھی قربانی ہو جائے گی۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اس غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کا سوچ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ گردن جسم سے الگ ہو گئی تو ایسی صورت میں وہ قربانی حرام ہو جاتی ہے، قربانی نہیں ہوتی ہے، یا اس قربانی کا گوشت کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ایسی سوچ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ قربانی بھی درست ہوگی اور اس جانور کا گوشت کھانا، اس کے سر کو کھانا بھی جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم مالک نصاب ہیں، تو ہمیں اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ تو ہم اپنے طرف سے قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اپنے مرحومین کے نام سے بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بلا شک و شبہ قربانی کر سکتے ہیں، اس سے مرحومین کی روح کو ثواب ملے گا۔ اور اس قربانی کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو دوسرے گوشتوں کا حکم ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر میں رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں اور ایک حصہ اپنے دوست احباب پڑوسی لوگ مسلمان غریب لوگوں کو جو ہے تقسیم کر دیا جائے۔ تو دوستو معلوم یہ ہو گیا کہ اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے۔ ہاں اگر مرحوم نے دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کیا تھا کہ میرے انتقال کر جانے کے بعد میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اگر مرحوم نے وصیت کیا تھا پھر ہم اس کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو دوستو اس گوشت کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اس گوشت کو کھایا نہ جائے بلکہ سارا کا سارا گوشت جو ہے غریبوں میں ہمیں صدقہ کر دینا چاہیے۔ تو دوستو یہ بات بھی آپ جان گئے کہ مرحوم کے نام سے قربانی کرنا جائز ہے۔ دوستو تیسرا سوال یہ ہے کہ بڑے جانور کی قربانی میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے جانور میں چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں، لہٰذا قربانی کرنے والے جب بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں تو اس جانور کے حصوں میں جو ہے عقیقہ کرنے والے لوگ بھی بلا شک و شبہ شامل ہو سکتے ہیں۔ لڑکے کی طرف سے 2 حصہ اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ جو ہے جانور میں لینا یہ عقیقہ کرنے والے کے لیے بہتر ہے۔ تو دوستو معلوم ہو گیا کہ عقیقہ کرنے والے بھی قربانی کے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ مسافر پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ مسافر پر جو ہے قربانی واجب نہیں ہے۔
ہاں اگر اس پوزیشن میں بھی قربانی واجب نہ ہونے کے بعد بھی وہ قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر سکتا ہے، بے شک اس کو قربانی کا ثواب ضرور ملے گا۔ اگر نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ تو اگر مسافر قربانی نہ کرے تو ایسی صورت میں اس کو کوئی گناہ نہیں پڑے گا، اور اگر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے پورا کا پورا ثواب ضرور حاصل ہوگا۔ دوستو اس ویڈیو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔